میرے دوستو یہ عقیدے وہ عقیدے ہیں جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، اور یہ عقیدے وہ عقیدے ہیں جو حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ یہ مقام ولایت، یہ وہ طریقہ کار یا وہ مقام نہیں ہے جو آج کا بنا ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔ سورۃ کہف کو نہیں پڑھا کہ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی؟ آیات کو اگر دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ سوئے ہو، کسی کو کیا فکر ہے کہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، تپش پڑ رہی ہے، سورج کو ہٹائے یا آپ پر کپڑا ڈالے؟ اور دوسرا یہ کہ کسی کو کیا فکر ہے کہ 5 گھنٹوں سے ایک ہی سائیڈ پہ سویا ہے، سائیڈ کو بدل دے کہ تھک نہ جائے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہمارے راستوں پر چل کر تو آؤ، ہماری طرف بڑھ کر تو آؤ، پھر دیکھو کہ انعام کیا ملتے ہیں، پھر دیکھو کہ درجات کیا ملتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اصحاب کہف غار کے اندر تھے، کھلے سین میں تھے، جب سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا، اللہ نے اپنے نظام کو بدل دیا صرف چند لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ سورج طلوع ہوتا تو سورج کی تپش سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا، سورج کا رخ بدل جاتا، اور جب سورج غروب ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ سورج کے رخ کو بدل دیتا۔ نہ طلوع ہوتے وقت ان پر روشنی پڑتی، تپش پڑتی، اور نہ غروب ہوتے وقت ان پر روشنی پڑتی، تپش پڑتی۔ اور اللہ نے فرمایا کسی کمرے کے اندر بھی نہیں تھے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، غار کے سین میں تھے۔ اگر سورج سیدھا طلوع ہوتا، سورج کی تپش بھی پڑتی اور سورج کی روشنی بھی پڑتی، ان کی نیند میں خلل آتا۔ غار کے سین میں ہونے کے باوجود اللہ نے سورج کو دائیں اور بائیں پلٹا دیا اپنے ولیوں کی خاطر۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور پھر آیت کریمہ سورۃ کہف کی یہاں رکی نہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو، قصوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت عطا کر دے وہ ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسروں کے بارے میں بتا دیا کہ جو انسان اللہ کے ولیوں کی شان کو نہیں سمجھتا تو اس کا بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اگر تم اللہ کے ولیوں کی شان کو نہیں پہچانو گے، اللہ کے اولیاء کی معرفت نہیں جان سکو گے، تو ہوگا کیا؟ وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، جو اصحاب کہف کی شان کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کے ولیوں کی شان کو نہیں پہچانتا، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پوری زندگی بھٹکتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے، حدیثیں پڑھتا رہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ اسے کوئی ولی ملے گا اور نہ ہی اسے کوئی مرشد ملے گا۔ پوری زندگی ڈھونڈتا رہے، ولی بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں آئے گا ہاتھ میں جو سیدھی راہ پر چلا سکے، ارشاد کر سکے۔ میرے دوستو، یہی تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور پھر آیت کریمہ میں سورۃ کہف میں آگے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے فرمایا صحاب کہف سوئے تھے نا تو کئی سو سال سوئے رہے، اب کائنات کا مالک، کائنات کا خالق ان چیدہ بندوں کی، چند بندوں کی جن کی گنتی 100 بھی نہیں ہے، جن کی گنتی 50 بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا اہم تھے؟ دنیا پوری بڑی پڑی تھی، اللہ کی مخلوق دنیا کے ہر کونے میں موجود تھی، کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی چند بندوں کی طرف اتنا توجہ کرتا؟ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کہ جس نے ہر چیز تخلیق کی، کائنات کے ہر ذرے پر جس کی نگاہ ہے، اس نگاہ والے کی نگاہ ان چند پر تھی جن کے دلوں میں اس کی معرفت تھی، ان کے سونے کا بھی خیال تھا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اللہ تعالیٰ ان کی سائڈیں بدلتا، سریکی میں کہوں تو ان کے پاسے بدلتا، کہ ایک پاسے پہ سوتے ہوئے تھک نہ جائیں، جسے نیند خود دی، جسے سکون خود طاری کیا، کیا اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ 300 سال یا 900 سال جتنا بھی عرصہ تھا
کیا اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ ایک ہی رخ پر رہتے سکون بھی رہتا؟ اس کے بس میں تھا جس نے صدیوں سلایا، صدیوں سکون بھی دے سکتا تھا، کائنات کو دکھانا تھا اپنے ولیوں کا خیال میں ایسے کرتا ہوں، کائنات کو بتانا تھا چل کر تو آؤ میری طرف، میری معرفت رب اللہ کہہ دو، استقاموں کے درجے پر آ جاؤ، پھر اللہ کی نگاہیں کائنات کو چھوڑ کر تم پر آئیں گی۔ یہ مقام ولایت ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، زندگی بھر علوم سیکھ لو، بخاری پڑھ لو، حدیثیں لاکھوں کی لاکھوں یاد کر لو، اللہ کے ولیوں کی پہچان نہ ہوئی۔ اسی آیت کریمہ میں یاد رکھیے، قرآنی آیات جو بھی ہیں ان کے مفاہیم سیاق و سباق سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کا مفہوم جس آیت میں بھی سمجھنا ہو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت سے پہلے کون سا جو تحقیقی مقام تھا چل رہا تھا، کون سی بحث چل رہی تھی، کون سا واقعہ چل رہا تھا، اور یہاں واقعہ اصحاب کہف کی پہچان کا چل رہا تھا۔ اسی واقعے کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَن يُضْلِلْ، دونوں تقسیم کر دی، من یہد اللہ کہ جسے اللہ ہدایت دے، کہ اللہ کے ولیوں کی معرفت کے بارے میں اللہ نے قیامت تک یہ قانون بتا دیا کہ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے اور مضلین بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ولیوں کا غلام بنا دے گا، جو سگے اولیاء کہتے ہوئے فخر کریں گے، جو اولیاء کے در کے کتے کہتے ہوئے فخر کریں گے، جو اولیاء کے در کی چوکھٹ پہ پڑے رہیں گے، جو ہر دعا کے لیے اللہ کے ولیوں کے پاس حاضر ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، اور وہ نالائق و بدبخت بھی ہوں گے جو اللہ کے ولیوں سے خود بھی دور رہیں گے، اوروں کو بھی دور کریں گے۔ یہاں دونوں تقسیم اللہ نے خود فرما دی۔ اور میرے دوستو، میں اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت کتنا بھرے بس تقریباً اس سارے موضوع کو بدلتے ہوئے ملتا ہوا موضوع ہے، منسلک ہے اسی سے۔ میں کچھ اور بھی آپ کو بیان کر دوں عقیدے کے متعلق کہ آپ لوگ اگر آئے ہیں تو یہ یقین کر کے جائیں کہ جس عقیدے پر آپ بیٹھے ہیں اسی عقیدے پر موت مانگنا، اسی عقیدے پر حشر مانگنا۔ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو آج کا نہیں ہے، جو صدی پہلے کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بریلوی آئے تو عقیدے بنے، امام بریلوی نے عقیدے نہیں بنائے، امام بریلوی نے آ کر دنیا کو راہ ہدایت دکھائی، عقیدے بنے ہوئے سرکار کے دور کے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ یاد رکھ کے جانا، اور یہ بھی ہمیشہ دیکھنا، آنکھیں کھول کے رہنا، اللہ کے ولیوں کی میں نے جو کچھ بیان کیا، اختیارات ہوتے ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، اللہ کی نگاہیں ہوتی ہیں، ولیوں کے تصرفات ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہ چڑھنا جو خود بھی گمراہ ہو تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ اللہ کے ولی کے اگر پہچان رکھنی ہے، اللہ کے ولی میں اگر ہاتھ دینا ہے تو ولیوں کی پہچان پہلے سیکھنا، اس کے بعد جب یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تب جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کو جا کر ماننا۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھنا، اس آیت کو جو میں نے پہلے پڑھی، ان اولیاء الا المتقون، زندگی میں ہمیشہ جیب میں لکھ کر رکھ لو اس آیت کو کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ دن میں ہزاروں کرامتیں دکھا لے، دنیا کو بدل دے، سورج کے نظام کو بدل دے، کائنات کو بدل دے، نہیں ماننا، ڈٹ کے رہنا ہے، یہی استقامت ہے۔ اگر اس میں تقوی نہیں ہے، اگر تقوی ہے، ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، خالی چٹائی پہ بیٹھا ہے، مٹی پہ بیٹھا ہے، اللہ کے درویش بیٹھتے بھی ایسے ہیں، دنیا داری کو نہ دیکھنا، تقوی اگر موجود ہے تو سمجھ لینا کہ وہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی ضروری نہیں بڑی بڑی خانقاہوں میں ہوں، اللہ کے ولی ضروری نہیں کہ اولیاء کی اولادوں میں ہوں، اللہ کے ولی ضروری نہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آئیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، تقوی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں زندگی بھر۔ میں عقیدے کی بات کر رہا تھا، ایک یہ بات، اور دوسری جو بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اولیاء کے مزار پر جاتے ہیں، جائیں گے ہمیشہ، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے فیض ملا کرتے ہیں، اللہ کے ولی دنیا سے چلے بھی جائیں وہ عطا کرنے کے قابل ہوتے ہیں،
ورنہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ درمیان میں رک جاتا ہے۔ اگر اس آیت کو ماننا ہے تو سمجھنا پڑے گا دنیا بھی ساری کی ساری، زندگی کا وقت بھی، زندگی کے بعد قبروں کا وقت بھی فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی فرشتے ان کے مددگار، اللہ بھی ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ولی زندہ ہے وہ عطا کر سکتا ہے اور جب مرتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا والا جو کہا تھا اللہ نے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، وہ آیت قطع ہو گئی، درمیان سے ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار، چاہے قبروں میں ہو چاہے زندگی میں جی رہے ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، چند باتیں بتاؤں گا، یاد رکھ کر جائیے گا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علم رجال کے بڑے ماہر ہیں، جو لوگ حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابن حبان کا نام جانتے ہیں۔ امام ابن حبان، صحیح ابن حبان کے مؤلف، مصنف، ثقات کے مصنف، مجروحین کے مصنف، کثیر کتب کے مصنف، امام ابن حبان کی ایک روایت آپ کو بیان کرتا ہوں، یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی آپ کو کہنے والا کچھ بھی کہے، یہ چند باتیں جو آپ کو بتائی ہیں یاد رکھ کے ان سے ابن حبان کہتے ہیں، ابن حبان اپنی ثقات میں روایت کرتے ہیں فضیل بن عیاض کے بارے میں۔ فضیل بن عیاض اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، نام سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فضیل بن عیاض سمرقند میں پیدا ہوئے، جو آج کل ازبکستان میں ہے۔ سمرقند سے مکہ میں تشریف لائے اور پوری زندگی بیت اللہ کے مجاور بن کر، مجاور سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، پڑوس والا، بیت اللہ کے مجاور بن کر آپ نے پوری زندگی مکہ میں گزاری۔ اس کے بعد جو عقیدے کی بات ہے سنیے گا، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہوا 127 ہجری میں، اور 127 ہجری قرون اولا میں آتا ہے، یا تابعین کا دور ہے یا تبع تابعین کا دور ہے، یعنی تابعین بھی زندہ تھے اس زمانے میں اور تبع تابعین بھی موجود تھے، اور یہ تین دور خیر القرون میں سے ہیں، یعنی خیر القرون کا دور تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے خود فرما دیا کہ یہ تین دور جو ہیں یہ بہترین دور ہیں۔ تو تابعین کا دور ہے 127 ہجری، لوگ کہتے ہیں عقیدے بنائے ہوئے آج کے ہیں، یاد رکھیے یہ کب کا ہے؟ 187 ہجری کا، 187 ہجری کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے مکہ میں وصال کیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ، کہ امام ابن حبان کی قبر مکہ میں اس وقت بھی مشہور کی۔ آگے فرماتے ہیں یُزَارُ، لوگ اس کی زیارت بھی کیا کرتے تھے اس قبر کی۔ آپ فرماتے ہیں وَزُرْتُهُ مِرَارًا، میں ابن حبان نے خود بھی ان کی قبر کی کئی بار زیارت کی ہے۔ میرے دوستو، تین چار باتیں اسی واقعے میں، ایک ابن حبان جیسا امام اگر فضیل بن عیاض کی قبر پر جا کر زیارت کر سکتا ہے تو ہم حضور شاہ جمالی کریم خواجہ فرید کی دربار پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ 187 ہجری کا واقعہ ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ عقیدے آج کے عقیدے نہیں ہیں، خیر القرون کے عقیدے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی واقعے میں یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ اگر بغداد کا، سمرقند کا واقعہ ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ مکہ والوں کے عقیدے نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ مکہ کا ہے، اہل مکہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آج وہاں پر وہی بدبخت ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ حضرت عثمان کی قبر کہاں ہے، اگر ان سے پوچھا جائے فاطمہ الزہرا کی قبر کہاں ہے، تو ان کا جواب آتا ہے قبروں کے بارے میں نہ پوچھا کرو۔ اور یہاں پر ابن حبان اہل مکہ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ فضیل بن عیاض کی قبر پر جا کر زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں تک بات ہے زیارت کی، اب یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ مدد بھی مانگنی چاہیے اور یا کی قبروں پر جا کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے؟ اس کا بھی آپ کو واقعہ امام شافعی سے بیان کرتا ہوں۔ امام شافعی، آج اہل سنت کی جو 4 مسالک موجود ہیں ان میں سے ایک امام شافعی شافعیہ مسلک ہے، اور شافعیہ مسلک بھی وہ مسلک ہے۔ ہم احناف پر تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اہل رائے ہیں،
کہ ہم رائے پر قیاس پر عمل کرتے ہیں، لیکن امام شافعی حدیث کے بظاہر زیادہ قریب تھے، حدیث کے ظاہر کے قریب تھے۔ انہی امام شافعی کا واقعہ سنیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں آیا، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر جایا کرتا تھا، عربی کے الفاظ سنیں، عربی سے فیضیاب بھی ہوں، لطف بھی لیں۔ فرماتے ہیں انی لا اتبرک بابی حنیفہ، کہ میں ابو حنیفہ کی قبر پر آ کر تبرک حاصل کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، ہم تو کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اس پر جاؤ، لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہاں سے جانا ثابت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قیام کے دوران معمول بنایا کہ ہر روز امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ اور اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں فَإِذَا عُرِضَتْ لِهِ حَاجَةٌ، آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی ضرورت پڑتی، جب مجھے کچھ مانگنا ہوتا اللہ سے، اپنا انداز بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلیت رکعتین، میں 2 رکعتیں پڑھتا، میں 2 رکعتیں پڑھتا حاجت کے لیے۔ اس کے بعد وجئت الی قبرہ، اور میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آتا، قبر پر آ کر وسألت اللہ عنده الحاجہ، میں قبر کے پاس آ کر اللہ سے وہ حاجت مانگتا۔ فرماتے ہیں فما ابعد حتی تقضی، میں قبر سے دور نہیں ہوتا تھا کہ وہ حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ ارے دوستو، ہم کیا آپ کو دلیلیں دیں، ہم کیا ثبوت دیں؟ قرآن بھی بولتا ہے، حدیثیں بھی بولتے ہیں، ائمہ کا ہر دور ہر زمانہ ان چیزوں پر، ان عقائد پر گواہی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہیں کس چیز کی دلیل چاہیے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم، سب جانتے ہیں امام ہیں، آپ فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی جو قبر انور ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں، قبر انور بھی انہی کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی قبر انور دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے، کہ جس کو دعا کرانی ہو امام موسیٰ کاظم کی قبر پر جائے، جا کر دعا کرے، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ عقیدے ہیں جو زمانے بھر سے چلے آ رہے ہیں، جو ہر دور میں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ، حضور خواجہ فیض محمد شاہ جمالی۔ قرآن سے بھی موجود ہیں، جس کے ثبوت حدیث سے بھی موجود ہیں۔ میں ایک اور آپ کو ایک روایت چھوٹی سی بیان کروں، اس کے بعد آپ دعا فرمائیں گے یا جو ترتیب ہوگی۔ حسن علی کی روایت ہے، حسن علی بیان فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ہے ضعیف، لیکن ضعیف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے عقیدے سے ملنے والی اور حدیث بہت موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ الابدال یقومون بالشام، حسن علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ابدال ہوتے ہیں نا، کتب ابدال، آپ نے فرمایا الابدال یقومون بالشام، کہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ شام میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کلما مات رجلا ابدل اللہ مکانہ رجلا آخر، فرمایا کہ جب بھی ان میں سے کوئی بندہ، کوئی ابدال وصال کرتا ہے، اس کی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ ابدل اللہ مکانہ رجلا آخر، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ایک اور بندہ بطور ابدال کے عہدے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو وہ حدیث کا روایت کا حصہ تھا کہ جس سے ابدال کا ثبوت ملتا ہے، اور جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے پر، یہاں تو شام کا ذکر ہے، باقی حدیث میں بھی کچھ ہیں اذکار، کہ دنیا کے ہر کونے پر اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ سنیے آگے۔ حسن علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یسقا بہم الغیث، کہ ان ابدال کے وسیلہ سے، ان ابدال کے ذریعے سے اللہ سے بارشیں طلب کی جاتی ہیں۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، پھر فرمایا کہ اگر دشمنوں پر فتح حاصل کرنی ہو تو ان ابدالوں کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بارش کے ملنے کا ثبوت بھی اولیاء کے وسیلے سے مل گیا، اور اس کے بعد دشمنوں سے بچنے کا ثبوت بھی اولیاء کے وسیلے سے مل گیا، اور اس کے بعد تیسری جو اس روایت میں بات ہے، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ الْعَذَابَ بِهِمْ،
فرمایا کہ اہل شام سے جو عذاب ٹالے جاتے ہیں وہ ان 40 ابدالوں کے وسیلے سے ٹالے جاتے ہیں۔ اب یہ روایتیں کیا کرو گے؟ ان کا کس کھاتے میں ڈالو گے ان روایتوں کو؟ صرف اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ اللہ دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں۔ کس نے کہا اللہ دینے والا نہیں ہے؟ ابدالوں کو یہ طاقت کس نے دی؟ اگر میں کسی کو کوئی اختیار دے دیتا ہوں، وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر کوئی کام کر دیتا ہے تو اختیار اس کا تو نہیں، میرا ہے نا۔ اتنی ساری احادیث کا، اتنی ساری روایات کا کیا کرو گے؟ ایک اور روایت دل کر رہا ہے کہ بیان کر دوں، حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، آپ جاتے ہیں کہ استنبول میں ان کا مزار ہے، ترکی میں ان کا مزار ہے۔ آپ شہادت کی غرض سے بزرگ تھے، ساتھ چل پڑے، بیمار تھے، وصیت کی کہ اگرچہ میں لڑ نہیں سکتا لیکن جب دشمنوں کے آگے جاؤ مجھے اگلی صفوں میں رکھ دینا، اور جب شہید ہو جاؤں تو وہیں دفن کر دینا۔ اور آج بھی آپ کا مزار قلعے کی دیوار کے پاس ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں ابن عبد البر المالکی، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، صحابہ کے بارے میں، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو قبر ہے نا، ان کی قبر کے بارے میں وہاں کے جو لوگ تھے ان کا رواج کیا تھا، ان کا معمول کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یستسقون بہ، کہ لوگ ان کی قبر پر آتے، ان کی قبر کے وسیلہ سے وہاں پر آ کر اللہ سے بارش طلب کرتے۔ یہ استیعاب کی عبارت ہے۔ وَيُسْقَوْنَ، آگے فرمایا صرف طلب کر کے چلے نہ جاتے، جب ان کے وسیلہ سے بارش مانگی جاتی اللہ تعالیٰ ان کو بارش دیتا بھی۔ اور پھر امام مجاہد جو مفسر ہیں مشہور، جن کا ذکر کیا، وہ انہی کے بارے میں اسی استیعاب کتاب میں لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ترکی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کا معمول یہ تھا، اذا کانوا املحو، کہ جب ان لوگوں پر قحط آتا، بڑی پیاری روایت ہے، سنیے، عقیدے ثابت ہوتے ہیں ان سے، ان کو پلے میں باندھیے، بڑے بڑے قصے واقعوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ اذا کان املحو، کہ جب ان پر قحط آتا، کاشفوا عن قبرہ، حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو کھول دیتے، مطرو، جب قبر کو کھولا جاتا ان پر بارش برس پڑتی۔ تو حضرات محترم، پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ عقیدے نہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں نہ امام بریلوی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ عقیدے اہل سنت وہ عقیدہ ہے جو حضور کے دور سے، صحابہ کے دور سے، تابعین کے دور سے بالتواتر ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں چلا آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔